رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی اور شہر کی سڑکیں دھند کی موٹی چادر میں لپٹی ہوئی تھیں۔ اسلم جو کہ ایک تجربہ کار ٹیکسی ڈرائیور تھا، تھک کر اپنی گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ ایک اور لمبی بے رونق شفٹ کا اختتام قریب تھا۔ اس نے گھنٹوں سڑکوں پر گھومتے ہوئے گزارے، لیکن وہ مشکل ہی کوئی سواری ملی۔ تھکن اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ جیسے اس نے گھر جانے کا سوچا، اسے ایک دھندلے چوراہے کے قریب ایک سایہ نظر آیا۔ ایک عورت جو کہ ایک لمبی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ عورت نے ہاتھ اٹھا کر سواری کا اشارہ کیا۔ اسلم نے گاڑی سست کی، ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ اس کی موجودگی میں کچھ غیر معمولی تھا، لیکن اس احساس کو جھٹک کر اس نے گاڑی اس کے قریب روک دی۔ عورت نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر پرانے گلابوں اور گیلی مٹی کی خوشبو پھیل گئی۔ اسلم نے پچھلے شیشے کو ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا تاکہ وہ اسے بہتر دیکھ سکے۔ قبرستان، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے سرگوشی کر رہی ہو۔ اسلم ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس وقت کوئی قبرستان کیوں جانا چاہے گا؟ اس نے آئینے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ زرد تھا، نقوش تیز، لیکن کچھ حد تک جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں سامنے دیکھ رہی تھی، مگر پلک جھپکائے۔ آپ شہر کے باہر والے قبرستان کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے وضاحت کے لیے پوچھا، اس امید میں کہ شاید وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ عورت نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ایک ہلکی سی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو بوجھل محسوس ہونے لگی تھی۔ اسلم نے ماحول کو توڑنے کے لیے ریڈیو آن کیا، لیکن سپیکر میں صرف عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ جھنجھلا کر اس نے ریڈیو بند کر دیا۔ کیا آپ ہر رات ان سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہیں؟ عورت نے اچانک پوچھا۔ ہاں، اسلم نے مختصر جواب دیا، آئینے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ 15 سال سے یہی کام کر رہا ہوں۔ 15 سال؟ عورت نے جیسے اپنے آپ سے دہرایا۔ تو آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، عجیب چیزیں۔ اسلم نے ماتھے پر بل ڈالے۔ کبھی کبھار یہ شہر کبھی نہیں سوتا، لیکن زیادہ تر عام ہی ہوتا ہے۔ عورت نے ایک ہلکی مگر بے جان ہنسی ہنس دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ رات کے اس وقت میں سڑکوں پر کیوں بھٹک رہا ہوں۔ اسلم کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ تو آپ قبرستان کیوں جا رہی ہیں؟ اسلم نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھنے کی کوشش کی۔ کسی سے ملنے، عورت نے مختصر جواب دیا۔ اس لمحے اسلم کو ایک عجیب احساس ہوا۔ گاڑی کے اندر درجہ حرارت غیر معمولی طور پر گرنے لگا۔ اس کا سانس ہلکی سی دھند میں بدل گیا۔ اس نے مضبوطی سے اسٹیئرنگ پکڑ لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عورت ایک پر اصرار مسکراہٹ دی۔ تمہیں جلد ہی سب سمجھ آ جائے گا۔ گاڑی دوبارہ خاموشی میں ڈوب گئی۔ جیسے ہی اسلم نے قبرستان کے باہر گاڑی روکی، اس نے پیچھے مڑ کر کہا، بی بی آپ کا مقام آ گیا۔ لیکن پیچھے سیٹ خالی تھی۔ اسلم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ جب اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا، ہوا میں سرگوشیوں جیسی آواز گونجنے لگی۔ اس نے موبائل نکال کر فلیش لائٹ آن کی اور گاڑی کے اندر جھانکا۔ کچھ نہیں تھا۔ اچانک ایک زرد بھرا کاغذ جو کہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ گاڑی کے شیشے پر آ گرا۔ اس نے بے یقینی سے اسے اٹھایا۔ یہ ایک پرانا اخبار تھا، جس کی سرخی نے اس کے بدن میں سنسنی دورا دی۔ نوجوان عورت المناک حادثے میں جاں بحق، ٹیکسی ڈرائیور موقع سے فرار۔ اس نے نیچے چھپی ہوئی تصویر کی طرف دیکھا اور سانس لینا بھول گیا۔ یہ وہی عورت تھی، وہی گہری آنکھیں، وہی بے جان مسکراہٹ۔ وہ پیچھے ہٹا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اخبار پر درج تاریخ اس کی حالت اور خراب کر رہی تھی۔ 17 مارچ 2005۔ آج کی تاریخ 20 سال پہلے کا دن۔ اگلی صبح اسلم نے اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ آخرکار اس نے شہر کے ریکارڈز میں اس عورت کی تفصیلات تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اسے سائرہ کا آخری پتہ ملا۔ وہ ایک پرانا خستہ حال مکان تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ کون ہو تم؟ میں کل رات ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ میں نے سائرہ کو سواری دی تھی۔ بوڑھی عورت کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ ممکن نہیں، وہ میرے ساتھ تھی، لیکن قبرستان پہنچنے سے پہلے ہی غائب ہو گئی۔ یہ دیکھیں، اس نے یہ اخبار چھوڑا۔ عورت نے لرزتے ہاتھوں سے اخبار لیا اور سسکنے لگی۔ یہ ہر سال ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ لٹتی ہے اور کسی کے انتظار میں جو اسے گھر لے جائے، لیکن کوئی نہیں لے جاتا۔ رات کو اسلم دوبارہ قبرستان پہنچا۔ سائرہ، میں جانتا ہوں تم یہاں ہو۔ دھند میں ایک سایہ ابھرا، وہی سیاہ چادر، وہی سرد آنکھیں۔ تم واپس آئے ہو؟ وہ سرگوشی کرنے لگی۔ مجھے سچ بتاؤ، تمہیں کس نے مارا؟ سائرہ کی آنکھوں میں یادداشت کی جھلک چمکی۔
وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے گھر چھوڑ دے گا، مگر اس نے دھوکہ دیا۔ اچانک دھند میں ایک دھندلا سایہ نکلا۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، سائرہ چیخی۔ تم نے مجھے مرنے دیا۔ سایہ کانپنے لگا، پھر ایک چیخ کے ساتھ وہ دھند میں تحلیل ہو گیا۔ سائرہ نے اسلم کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سکون کی مسکراہٹ تھی۔ شکریہ، وہ بولی اور غائب ہو گئی۔ اسلم خاموشی سے کھڑا رہا۔ قبرستان اب مکمل سکون میں تھا۔ اس نے اخبار کو دیکھا، الفاظ مدھم ہونے لگے اور وہ دھول میں بدل گیا۔ سائرہ آخرکار آزاد ہو چکی تھی۔ اسلم نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کی روشنیوں کی طرف چل دیا، جانتے ہوئے کہ اس نے ایک بھٹکی ہوئی روح کو اس کا آخری سفر دے دیا ہے جو 20 سال سے انتظار میں تھی۔